بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جو لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں اور آپ سے جلتے ہیں ان کو آپ کی خوبیوں کا سب سے زیادہ علم ہوتا ہے۔ جو لوگ آپ کو ہمیشہ ناکام ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں یہ در حقیقت وہی لوگ ہیں جو آپ سے جیت نہیں سکتے۔ اچھی خوشبو بینائی کی کمی دور کرنے کے لیے بہترین ہے۔ خوشبو دماغی قوت کو بھی بڑھاتی ہے۔ رزق کی تنگی کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے دسترخوان کو فقراء کے لیے وسیع کریں۔ عمر میں برکت کے لیے والدین کی خدمت کریں۔ ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ خوش رہنے سے آپ کو کسی بھی بیماری سے جلد صحت یاب ہونے میں مدد ملے گی۔ الائچی سانسوں کو خوشبودار اور آواز کو صاف بنا دیتی ہے۔ اس کا استعمال کانوں میں لازمی کریں۔ ادرک کا قہوہ استعمال کرتے رہا کریں۔ یہ خون کی روانی کو بہتر بناتی ہے۔ سائیکالوجی کے مطابق جو لوگ بات کرتے وقت سر جھکائے ان کا دماغ تیز ہوتا ہے۔ زیادہ پانی پینے سے سکن کی تازگی اور خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے۔ جسم کی چربی تیزی کے ساتھ پگھلانے کے لیے پانی میں شہد اور لیمو ڈال کر نہار منہ روزانہ پئیں۔ خام چیزیں آپ کی جسمانی اور ذہنی صحت کی دشمن ہیں۔ زیادہ باتیں کرنا، نیک لوگوں سے دوری اختیار کرنا، کھانا زیادہ کھانا، صبح دیر تک سونا اور حد سے زیادہ تنہائی اختیار کرنا۔ ناظرین، اجوا کھجور کھانے سے دل کو 40 دن تک فائدہ پہنچتا ہے۔ کھانے کے بعد مسواک کیا کرو، اس سے معدے کی بیماریاں قریب نہیں آتی۔ کھانے کے فوری بعد سونے سے دماغ کی مثبت صلاحیتوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ ناشتے کے بغیر کام کرنے والی عورت اندرونی طور پر کمزوری کا نظر ہو جاتی ہے۔ رات کے وقت کچا پیاز کھانا موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ کمزور بالوں کو مضبوط کرنا ہے تو پیاز کا پانی لگانے سے بال گھنے ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ کھانے کے بعد چل قدمی نہیں کرتے وہ کبھی صحت مند نہیں ہو سکتے۔ زیادہ دیر تک جاگتے رہنے سے چہرے کی قدرتی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے اور جھریاں آنے لگتی ہیں۔ مونگ پھلی کھانے کے فوری بعد پانی نہیں پینا چاہیے ورنہ پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ 6 چیزوں پہ جنت کی ضمانت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میرے لیے 6 چیزوں کے ضامن ہو جاؤ، میں تمہارے لیے جنت کا ذمہ دار ہوتا ہوں۔ جب بات کرو سچ بولو، جب وعدہ کرو اسے پورا کرو، جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے اسے ادا کرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی نگاہیں نیچے رکھو، اپنے ہاتھوں کو روکو، یعنی ہاتھ سے کسی کو ایذا نہ پہنچاؤ۔ ناظرین، جن لوگوں کو شوگر کا مرض ہو وہ چینی کی جگہ گڑ استعمال کریں۔ لیمو پر نمک لگا کر چاٹنے سے بیٹا ہوا گلا صاف ہو جاتا ہے۔ ایک کھانے کا چمچ ادرک کا رس صبح نہار منہ پینے سے پیٹ 1 مہینے میں کم ہو جاتا ہے۔ بواسیر والے مریض کو نہار منہ سبز پیاز کے پتے کھلانے سے بواسیر ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کی بالوں میں خشکی ہو تو بالوں میں ٹماٹر کا رس لگائیں، اس سے خشکی ختم ہو جائے گی۔ صبح کے وقت ایک کھجور کھانے سے زندگی بھر آپ کے دل کے وال کمزور نہیں ہوگی۔ غسل کرنے سے خون کی روانی بہت تیز ہو جاتی ہے۔ کھانے کے فوری بعد غسل کرنے سے گریز کریں ورنہ جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ دھوپ میں نکلنے سے اگر رنگ کالا پڑ جائے تو کیلے کا چھلکا لے کر چہرے پر ملے۔ جب چہرہ خشک ہو جائے تو نیم گرم پانی سے دھو لیں۔ صبح نہار منہ روزانہ دودھ پینے سے 60 سال تک ہڈیاں کمزور نہیں ہوتی۔ تلے ہوئے زیادہ کھانے سے معدے میں کینسر کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ کھجور کا استعمال خون کی کمی کو دور کرتا ہے اور ازدواجی زندگی کی رونق بحال کرتا ہے۔ کھانا خوشبودار بنانے کے لیے اس میں صرف 2 چٹکی سونف شامل کر دیں۔ ایک سنترا روزانہ کھانے والے انسان کے معدے کی صفائی ہو جاتی ہے۔ ناظرین، جسم میں خون کی کمی کی وجہ سے رنگ پیلا پڑ جاتا ہے اور ہر وقت تھکن محسوس ہوتی ہے۔ ایسے میں انار، گاجر اور کھجور کا استعمال زیادہ کریں۔ لہسن کھانے سے جسم کا درد دور ہو جاتا ہے۔ نظر تیز کرنی ہے تو صبح اٹھ کر گھاس پر ننگے پاؤں چل لیا کرو۔ نظر تیز ہونے کے ساتھ ساتھ اس سے دماغ بھی فریش ہوتا ہے۔ دماغی محنت کرنے والے انسان کو بادام کا استعمال کرنا چاہیے اور بادام کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے۔ اگر آپ کو بار بار پیشاب تنگ کرتا ہے تو بنے چنوں کے ساتھ گڑ کھاؤ، بار بار پیشاب آنا بند ہو جائے گا اور مثانے کی کمزوری بھی دور ہو جائے گی۔
رات کو خالی پیٹ سونے سے جسمانی طاقت میں کمی آتی ہے۔ اخلاق اچھے رکھو جو آخرت تک ساتھ جائے گی، شکل کا کیا وہ تو قبر میں کیڑے کھا جائے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ چاول کلے کلے اور دانہ الگ الگ ہوں تو 1 کپ چاول کے حساب سے 1.5 کپ پانی اور 1 لیمو ڈالنا چاہیے۔ دبلے پتلے لوگ روزانہ نہار میں ابلے ہوئے آلو کھائیں، چند دن میں موٹے ہو جائے گے۔ ناظرین، اگر دانت میں درد ہے تو ٹھنڈی چیزیں مثلاً آئس کریم وغیرہ ہرگز نہ کھائیں۔ اگر پیٹ میں کیڑوں کا مسئلہ ہو تو جامن نہار منہ کھائیں۔ اگر کسی کی ہڈی ٹوٹ جائے تو اس کو ٹماٹر زیادہ کھلانا چاہیے اور دودھ بھی خوب پلانا چاہیے۔ اگر گھٹنوں میں درد رہتا ہے تو اس پر ہلدی کا لیپ لگا کر گرم کپڑے کی پٹی باندھے، فوری آرام ملے گا۔ اگر چہرے پر دانے نکل آئے تو نہار منہ کڑوے کریلے کا رس پینے سے دانے ختم ہو جائے گی۔ گھٹنوں اور جوڑوں کی درد کی شکایت ہو تو اس سے چھٹکارا پانے کے لیے نیم گرم پانی کا غسل اس کا بہترین حل ہے۔ پانی ابال کر ٹھنڈا کر کے نہار منہ پینے سے زندگی بھر کبھی گردے خراب نہیں ہوگی۔ رات کو چائے کا استعمال بدہضمی اور پیٹ کے درد کا باعث بن سکتا ہے۔ ادرک والی چائے پینے سے موٹاپا آہستہ آہستہ کم ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کپڑے پر ضدی داغ لگ جائے تو اس کو اتارنے کے لیے بیکنگ سوڈا اور لیمو کا رس مکس کر کے مسل دو، ضدی داغ کپڑے سے اتر جائے گی۔ ناظرین، شہد ہاضمے کو بہتر بنانے، انفیکشن سے لڑنے اور معدے کے مسائل کے علاج میں معاون ہے۔ نیم گرم پانی کے ساتھ شہد کا استعمال چربی کم کرنے اور نظام ہاضمہ کو فعال رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ شہد میں موجود اینٹی آکسیڈنٹ اور اینٹی ٹیومر اجزاء کینسر کی افزائش کو روکنے یا سست کرنے میں مددگار ہو سکتی ہے۔ شہد دماغی صحت بہتر بنانے میں مدد دیتا ہے۔ چہرے پر ماسک کی شکل میں لگانے سے جلد کو نمی اور نکھار ملتا ہے، جبکہ مہاسوں کے علاج میں بھی معاون ہے۔ شہد اپنی کاربوہائیڈریٹ خصوصیات کے باعث فوری توانائی فراہم کرتا ہے اور جسمانی برداشت میں اضافہ کرتا ہے۔ شہد قوت مدافعت بڑھانے اور سوزش کو کم کرنے کے لیے بھی مفید ہے۔ ماہرین کے مطابق شہد خون میں کولیسٹرول کو متوازن رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ یہ خراب کولیسٹرول یعنی LDL کو کم اور اچھے کولیسٹرول یعنی HDL کو بڑھاتا ہے۔ کچھ تحقیقات میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ شہد ذیابیطس کے مریضوں کے لیے محدود مقدار میں فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ آج کل کی نسل میں ایک سب سے بڑا مسئلہ موٹاپا ہے، جس سے تقریباً ہر دوسرا شخص پریشان ہے۔ موٹاپے کی بڑی وجہ باہر کے غذائیں، فاسٹ فوڈ، کولڈ ڈرنکس اور تلے ہوئے غذائیں ہیں۔ اول تو یہ غذائیں کھانی نہیں چاہیے، اور اگر آپ نے کھا بھی لی تو اس کے بعد احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ چکنائی والا کھانا کھانے کے بعد اسپیول کیسے استعمال کریں؟ اگر آپ نے کسی دن کوئی مرغا غذا کھا لی ہے تو آپ اس کے آدھے گھنٹے بعد اسپیول کو بھگوئے بغیر 1 چمچ کی مقدار برابر منہ میں رکھیں اور اوپر سے آہستہ آہستہ کر کے 2 گلاس پانی پی لیں۔ اس عمل سے آپ کا معدہ فاسٹ فوڈ میں موجود اضافی کیلوریز اور کولیسٹرول کو ہضم کرنے کے بجائے اسے باہر خارج کر دے گا، جس کے نتیجے میں وزن میں کمی کے خواہشمند افراد موٹاپے سے بچ سکتے ہیں۔ کچھ لوگ فجر تک جاگتے ہیں اور کچھ لوگ فجر کے لیے جاگتے ہیں۔ کچھ کو نماز نیند سے بہتر لگتی ہے اور کچھ کو نیند نماز سے بہتر لگتی ہے۔ بے شک فلاح پا گیا وہ جس نے اللہ کا راستہ چنا۔ ناظرین، کھانا آہستہ آہستہ چبانے سے نہ صرف اس کا ذائقہ بہتر ہوتا ہے بلکہ ہاضمے کے انزائمر بھی فعال ہوتے ہیں۔ یہ کھانے کے صحیح ہضم ہونے میں مدد کرتا ہے اور پیٹ کے مسائل جیسے گیس اور بدہضمی سے بچاتا ہے۔ ماہرین صحت کے مطابق کھانا کھاتے وقت پانی پینا فائدہ مند ہے، لیکن کھانے کے فوراً بعد پانی پینا ہاضمے کے عمل کو متاثر کرتا ہے۔ نظام ہاضمہ کو صحت مند رکھنے کے لیے کھانا کھانے کے 40 سے 45 منٹ بعد پانی پینا چاہیے۔ کھانے سے پہلے پانی پینا میٹابولزم کو 30% تک بڑھاتا ہے۔ کھانے سے پہلے پانی پینا بھوک کو کنٹرول کرنے میں بہت مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پانی آپ کے معدے کو بھرتا ہے، کھانے کے لیے کم جگہ چھوڑتا ہے۔ یہ وزن کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ کھانے کے فوراً بعد بہت زیادہ پانی پینا معدے میں تیزابیت اور ہاضمے کے حملوں کو کمزور کر کے ہاضمہ کی صحت کو متاثر کر سکتا ہے۔ ہاضمے کے عمل میں خلل سے بچنے کے لیے کھانے کے فوراً بعد زیادہ پانی نہ پیے۔ ناظرین، حال ہی میں کی گئی ایک تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے
کہ نیند کی کمی نوجوانوں میں خود اذیتی کے خطرے کو بڑھا سکتی ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق جن نوجوانوں کو نیند پوری نہیں ہوتی وہ اس سے مایوسی اور ڈپریشن کے شکار ہو جاتے ہیں اور ان کی فیصلہ کرنے کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے۔ نیند کی کمی دماغ کے ان حصوں کو متاثر کرتی ہے جو فیصلہ سازی، جذباتی کنٹرول اور خطرات کو سمجھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ مسلسل نیند کی کمی سے نوجوان چڑچڑاپن، ڈپریشن اور مایوسی میں مبتلا ہو سکتے ہیں جو آگے چل کر خود اذیتی یا خودکشی کے خیالات تک لے جا سکتی ہیں۔ محققین نے خاص طور پر زور دیا ہے کہ موبائل، لیپ ٹاپ یا گیمز کا دیر تک استعمال نوجوانوں کی نیند کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ 13 سے 18 سال کی عمر کے نوجوانوں کو دن رات میں کم از کم 8 سے 10 گھنٹے کی نیند لازمی چاہیے، جبکہ چھوٹے بچوں کو روزانہ 9 سے 12 گھنٹے نیند کی ضرورت ہوتی ہے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ زیادہ خود پر سوچنا ڈپریشن اور بے چینی کا سبب بن سکتا ہے؟ ماہرین کے مطابق جب کوئی انسان اپنی ذات، اپنی پریشانیوں یا اپنی زندگی کے بارے میں زیادہ سوچتا ہے تو اس کا دماغ کا ایک ایسا حصہ متحرک ہو جاتا ہے جس سے ڈپریشن ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ کھجور کے بیج کھجور کے مقابلے میں دگنا فائدہ مند ہے۔ کھجور کے پھل کی طرح اس کے بیجوں کو بھی غذائیت کا خزانہ کہا جاتا ہے۔ ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ کھجور کے ساتھ ساتھ کھجور کے بیج بھی صحت کے لیے بہت اچھے ہیں۔ کھجور کے بیج کھانے سے وزن کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اس میں موجود فائبر کی وجہ سے یہ پیٹ کو زیادہ دیر تک بھرا رکھتا ہے اور بھوک کو کم کرتا ہے۔ کھجور کے بیج رگوں میں جمع کولیسٹرول کو کم کرتے ہیں، اس سے دل کی صحت بہتر ہوتی ہے۔ یہ ہارٹ اٹیک، ہارٹ فیلئر اور ارتھمیا وغیرہ کو روکتا ہے۔ کھجورے کیلشیم اور فاسفورس کا ایک اچھا ذریعہ ہے۔ کھجورے ہڈیوں کو مضبوط بنانے میں مدد کرتے ہیں۔ یہ گردوں کے لیے بھی اچھے ہیں کیونکہ یہ جسم سے زہریلے مادوں کو باہر نکالنے میں مدد کرتے ہیں۔ کھجور کے بیجوں کا استعمال کیسے کریں؟ کچھ بیج جمع کریں اور انہیں اچھی طرح صاف کریں، پھر انہیں دھوپ میں خشک کریں اور درمیانی آنچ پر پین میں بھونیں۔ جب وہ کرکرے ہو جائیں تو نکال کر گرائنڈر میں پیس لیں۔ یہ پاؤڈر روزانہ 1 چائے کا چمچ نیم گرم دودھ کے ساتھ کھایا جا سکتا ہے، ورنہ اس پاؤڈر کو پانی یا شہد میں ملا کر دن میں 1 بار کھا سکتے ہیں۔ ناظرین، بدشگونی شرک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، برا شگون لینا شرک ہے، اور ہم میں سے ہر کسی کو کوئی نہ کوئی وہم ہو ہی جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ توکل کی وجہ سے اس سے دور کر دیتا ہے۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ وہ اپنی یادداشت بالکل کھو چکے تھے۔ وہ سارا دن منہ میں الائچی رکھ کر اپنے کام کاج کرتے رہتے تھے۔ اب عالم یہ ہے کہ انہیں بچپن کی بھولی ہوئی باتیں بھی یاد آ رہی ہیں، اور وہ خود کہتے ہیں، الائچی نے مجھے نئی زندگی دی، نئی صحت دی، نئی تندرستی دی، اور میں الائچی استعمال کر کے نہایت کامل اور صحت مند زندگی گزار رہا ہوں۔ جو شخص الائچی استعمال کرے گا اس کی نسلوں میں بیٹے زیادہ ہوں گے اور اس کو معدہ اور بواسیر کی بیماری سے ہمیشہ حفاظت رہے گی۔ الائچی منہ کے کینسر کا علاج ہے، ناک اور زبان کے کینسر کا علاج ہے۔ الائچی دماغ کو روشن، نظر کو تیز اور یادداشت کو مضبوط کرتی ہے، اور الائچی استعمال کرنے والا فرد کبھی ڈلتا اور بوڑھا نہیں ہوتا۔ اگر ہم ہر وقت دوسروں کو یہ جتانے میں لگے رہیں کہ ہم کامیاب ہیں یا ہم نے کچھ بڑا کر دکھایا ہے تو دل کا سکون اور اصل ترقی رک جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آگے بڑھنے کے لیے شور مچانے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ خاموش محنت اور صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے زمین میں بیج کو وقت دیا جائے تو وہ جڑ پکڑتا ہے، ویسے ہی انسان کی کوشش بھی وقت اور لگن مانگتی ہے۔ یاد رکھیے، سچی ترقی اس وقت آتی ہے جب ہم صرف اپنے کام پر دھیان دیں اور دوسروں کی واہ واہ کے محتاج نہ ہوں۔ باغ ہمیشہ اس وقت سرسبز ہوتا ہے جب اس کی دیکھ بھال خاموشی سے لگاتار کی جائے، نہ کہ ہر پھول توڑ کر دکھایا جائے۔ زندگی بھی اسی اصول پر چلتی ہے۔ صبر اور خاموش محنت کے ساتھ اپنا سفر جاری رکھیں، خوشبو خود بخود پھیلتی ہے۔ ناظرین، یہ دنیا ناشکری سے بھری ہوئی ہے۔ جنہیں تم نے سنبھالا وہی تمہیں توڑ ڈالے گی، جن کے چراغ جلائے وہی تمہاری شمع بجھا دے گی۔ بس یہ یاد رکھو، اندھا جب پہلی بار دیکھنے لگتا ہے تو سب سے پہلے اپنی لاٹھی پھینک دیتا ہے۔ تمہیں دیر سے ملے گا مگر کمال کا ملے گا۔ یہ دیر صرف وقت کا کھیل نہیں، یہ رب کی حکمت ہے۔ جب تمہیں صبر کے دائرے میں رکھ کر روکا جاتا ہے
تو سمجھو کہ تمہارے لیے عام نہیں خاص تیار ہو رہا ہے۔ جو چیز جلدی مل جاتی ہے وہ اکثر عارضی ہوتی ہے، مگر جو دیر سے ملتی ہے وہ زندگی بدل دیتی ہے۔ یہ دیر تمہاری آزمائش ہے، مگر انعام تمہاری برداشت سے کہیں بڑا ہوگا۔ اللہ وہی دیتا ہے جو تمہارے حق میں بہتر ہو، اور جب وہ دیتا ہے تو سب دیکھتے ہیں، مگر صرف تم جانتے ہو کہ اس کے پیچھے کتنے آنسو، دعائیں اور تنہائیاں تھی۔ اس لیے مایوس مت ہونا، کیونکہ تمہارا کمال آ رہا ہے، بس تھوڑا صبر اور کرے۔